ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں زینبیہ چینل کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر. ناظرین آج 13 ماہ مبارک رمضان ہے. آج روزانہ کی طرح آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے درمیان مشہور و معروف عالم دین حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. آئیے ہم آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا کا زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں. مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ہم لوگ کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں بڑا خطرناک ہوتا ہے دن بھر کے روزے کے بعد، لیکن آپ روزانہ ہمیں وقت دے رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے ہوئے ہیں. ہم آپ خدا کا شکر ہے. بہرحال سب کے لیے یہ گھر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ٹی وی پر ٹیلی ویژن پر پروگرام یا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت اہم ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. تو خدا کا شکر ہے اس نے توفیق دیا اور ہم اپنے وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. شکر ہے خدا. جزاک اللہ. آئیے ناظرین ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز یومیہ دعا سے ہوتا ہے. آج 13 ماہ مبارک رمضان ہے. آج کی دعا مولانا پڑھیں گے، دعا کے بعد اس کی تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے. آپ حضرات اسے ضرور سماعت کریں. مولانا کی دعا کے بعد پھر آپ ٹیلی فون کیجیے گا اور ہم آپ کی کال ریسیو کریں گے انشاءاللہ. تب تک مولانا کی دعا اور وضاحت سماعت فرمائیے. بسم اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاغبار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقى وصحبة الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین. اجازت ہے میں ریسیو کر لوں، شاید میری آواز پہنچ نہیں پائی وہاں تک. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ایک کوشچن ہمارا تھا کہ ایک فادر ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جویلری وہ آج کل ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے اکٹھا کرنے لگتے ہیں، تو اس نے اکٹھا کیا. اس کے بعد ابھی ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اور باقی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ جو جویلری ہے وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے. تو کیا جب وہ کون سی ڈیٹ آئے گی تو اس کے اوپر وہ ملے گا؟ اچھا، یعنی کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے؟ وہ میری، ہاں میری تو بیٹی ہے، تو مطلب یہ چیز لگا تو ہم ہی کوئی بھی ہے، کسی کی امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. ہاں وہ ٹھیک. چلیے اور کچھ کوئی سوال؟ بس یہی تھا. اب چلیے ابھی وہ ڈیٹ آ رہی ہے. بہتر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی ہاں، فتح پور بارہ بنکی سے. جی ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. آپ کی کالز روز آتی ہیں اور الحمدللہ آپ ہمارے پروگرام کو روزانہ دیکھ رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کا پروگرام ہے بھی بہت اچھا. بس یہ میرے سے ذریعے لوگوں تک نالج بہت صحیح ہے. واقعی یہ بہت اچھی کوشش ہے. جزاک اللہ. شکریہ. خدا اللہ آپ کو بھی صحت دے اور آپ کے گھر میں تمام افراد کو صحت دے انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا. جی حضور. دعا آپ نے سنا. اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاغبار. اے خدا ہمیں اس مہینے میں، اس دن میں تمام ہر قسم کی کثافت و گندگی سے نجات عطا کر، پاک کر دے. وصبرنی علی کائنات الاقدار. اور ہمیں صبر دے دے تمام خیر و شر کے جتنے بھی قضاء و قدر، جو بھی تقدیر ہے، جو بھی قضا ہے، سب پر ہمیں صبر کرنے، برداشت کرنے کی طاقت عطا کر دے. ووفقنی فیہ للتقى وصحبۃ الابرار. اور خدایا ہمیں تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت، لوگوں کی ہم نشینی
کے لیے کامیاب بنا دے. بعونک یا قرۃ عین المساکین، تیری مدد سے اے مسکینوں بیچاروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک. یقیناً اس دعا میں بہترین پیغام ہے کہ خدا سے دعا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تمام ہر قسم کی پلیدی، ہر قسم کی کثافت و گندگی سے پاک کر دے. یہ ایک حقیقت ہے کہ مومن خوشبودار ہے، مومن سے خوشبو آتی ہے، لہذا تمام قسم کی کثافتوں پلیدیوں سے یہاں پر مقصد یہی ہے کہ جو گناہ ہے، جو گناہوں کی گندگیاں ہیں اس سے ہمیں پاک کر دے، کہ معصیت سے ہمیں نجات مل جائے، پاکیزہ ہو جائے ہم. اور مومن بہرحال خوش ہے، اور اس کی دلیل، اس کا ثبوت روایت میں موجود ہے. جناب اویس قرنی کتنی دور سے آئے مدینہ اور ان کی خوشبو کو نبی کریم نے محسوس کیا ہے. منزل سرکار رسالت مآب جو ان کا گھر تھا، مدینے کے لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر محسوس کیا کہ سرکار رسالت مآب کہہ رہے ہیں کہ میں عطر اور خوشبو محسوس کر رہا ہوں اویس قرنی کی. ایسا ایمان تھا، ایسا ان کا ایمان پختہ تھا. وہ آئے، اپنی ماں سے اجازت لے کر آئے اور پہنچے. سرکار رسالت مآب مدینے میں موجود نہیں تھے. ماں نے کہا تھا بیٹا ٹھہرنا نہیں، زیارت کر کے واپس آ جانا. ماں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا کہ نبی کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم کیا. اگر رک جاتے تو حرام میں مبتلا ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی اطاعت کرنا واجب تھا، نبی کی زیارت کرنا سنت و مستحب ہے. مستحب کے لیے واجب کو نہیں چھوڑا انہوں نے اور پلٹ گئے بغیر زیارت کے. نتیجہ یہ کہ نبی کریم نے کہا کہ میں مدینے میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یعنی مومن کے اندر ایمان کی خوشبو پائی جاتی ہے. خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں خدا دھو دے، پاک کر دے ہر قسم کی گناہوں سے، تاکہ جو ایمان کی خوشبو ہے وہ آ سکے. ایت اللہ مجتہدی تہرانی رضوان اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ایک ہی طرز پر رہتا ہے، مثلا انہوں نے کہا کہ استاد مثال یہ بیان کرتے تھے کہ بدلو اپنے آپ کو. جس طریقے سے پہلے زمانے میں حوض کے پانی کو پورا بدل کے اس میں نیا پانی ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اس کے پانی کی بدبو سب ختم ہو جائے اور نیا تازہ پانی آ جائے. تو اس لیے وہ کہتے تھے جیسے یہ مثال ہے کہ دیکھو پانی بھی اگر حوض میں ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے. ایک نہج پر، ایک طریقے پر چلتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کثافتیں آ ہی جاتی ہیں. لہذا ان کا کہنا یہی تھا کہ پورے سال میں 11 مہینے میں نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، کیا کیا پیتے ہیں، کیا کیا سنتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں. ساری قسم کی طرح کی گندگیاں، کثافتیں آتی ہیں. ماہ مبارک رمضان میں جیسے حوض کا پانی بدلا جاتا تھا ویسے اپنے وجود کو بدلو. ماہ رمضان میں خدا سے دعا کرو خدا ہمیں دھو دے، پاک کر دے تمام کثافتوں سے، تمام گندگیوں سے. جو زنگ لگ جاتا ہے دلوں پہ اس زنگ سے پاک کر دے. ہر چیز پہ زنگ لگ جاتا ہے. ایک جوان نے پوچھا کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، لوہے پہ زنگ لگتا ہے تو اس کو ریگمال یا جن چیزوں سے بھی لایا جاتا ہے اس سے صاف کیا جاتا ہے زنگ کو. دلوں پہ زنگ، قرآن مجید نے کہا ہے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے، صاف کیا جائے. تو روایت کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سحر میں اٹھ کر قرآن پڑھے، سحر میں سحر خیزی خود اور سحر میں اٹھ کے قرآن پڑھنے سے روایت میں کہا گیا ہے کہ دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے. جو دل پہ مورچہ اور زنگ لگ جاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. 1 صفحہ 2 صفحہ قرآن ضرور اٹھ کے پڑھیں. اور اسی طریقے سے 70 مرتبہ جب انسان استغفار کرتا ہے نماز شب میں تو اس سے بھی دل انسان کا
پاک ہوتا ہے. یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کائنات الاقدار وصبرنی فیہا علی کائنات الاقدار، یعنی تمام قضاء و قدر جتنی بھی ہے اس پر ہمیں راضی کر دے. صبر یعنی راضی ہونا. خدا سے یہ مدد طلب کی جا رہی ہے. انسان خود سے راضی نہیں ہو سکتا، خود کتنی بھی کوشش کر جائے، اگر خدا کی طرف سے مدد نہ ہو تو انسان راضی نہیں ہو سکتا. لہذا ممکن ہے کہ انسان مقدر، یعنی جو مقدر میں ہے، جو تقدیر میں، ممکن ہے کوئی قریبی انسان کا ختم ہو جائے، ممکن ہے کوئی فیملی ممبر میں سے کوئی انتقال کر جائے، راضی رہنا ہے. کوئی نقصان ہو جائے گھر کا، سامان کا، نہ جانے کن چیزوں کا، لیکن ہمیں ان سب چیز کے اوپر صبر کرنا ہے. تمام مسائل دنیاوی جو بھی ہیں ان کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہے. اسی لیے خدا سے کہہ رہا ہے کائنات الاقدار، یعنی پوری کائنات کی جو قدر ہے، جو قضاء و قدر ہے، اس پر ہمیں راضی کر دے. جو پیش آتا ہے اس پر. میرے استاد کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا نوجوانی میں، کچھ 12-13 سال کی عمر بیٹے کا جوان ہوا. بہت افسوس میں تھے، بہت افسوس میں، اور اسی افسوس میں رہا کرتے تھے. ایک روز خواب میں انہوں نے دیکھا دنیا کا عالم ہے، محشر ہے، اور ایک جوان جا رہا ہے اور لوگ اسے کہہ رہے ہیں یہ استاد علی اکبر کا بیٹا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ہر انسان اس سے پناہ مانگ رہا ہے، ہر انسان اس سے. اور میں خود کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں خدا یا میں نے کیسی تربیت کی، خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بیٹے سے. اب جب وہ اٹھے تو انہیں صبر آ گیا کہ ہو سکتا تھا کہ میری تربیت میں کمی رہ جاتی اور یہ بدخلف نکل جاتا، ناخلف ہو جاتا، برا ہو جاتا. اس کو دکھا دیا گیا، ان کے بچے کو ان کے معنویت اور روحانیت کی بنیاد پر دکھا دیا گیا کہ یہ بچہ کس طرف جاتا، کس منزل کی طرف. لہذا صبر کرنا چاہیے جو بھی پیش آئے، کہ بہتر ہمارے لیے یہی ہے جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے معین کیا ہے. وَوَفِّقْنِ فِيهِ لِلتُّقَىٰ، بہرحال تقوی کے لیے روزے کا ایک فلسفہ یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آخر میں کیا کہا ہے لعلکم تتقون. روزے کا ایک فلسفہ تقوی ہے، اور اس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں تقوی کے لیے کامیاب بنا دے. اور صحبت الابرار، بہترین لوگوں کے ساتھ ہم نشین ہونا، یہ ایک نعمت ہے کہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشین ہو. بہرحال انسان کو سمجھنے کے لیے، اور یہی ہے کہ بِعَوْنِكَ یا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينَ، یعنی کیا بہترین نام خدا کا ہے، قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينَ، مسکین نادار کی آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی خدا سے کہا جا رہا ہے کہ تو ہی تو ٹھنڈک ہے، تیری مدد سے ان دعاؤں کو ہم مانگ رہے ہیں. یقیناً جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں گناہوں سے دھو دے، راضی رکھ، اور صحبت ہماری اچھی قرار دے. یہ بھی کالر بسم اللہ. ہلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تھوڑا سا بیٹا تیز بولیے، آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے. سوئمنگ کلاس، ٹھیک ہے بیٹا. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں پوچھ رہا ہوں روزے میں سوئمنگ کلاس جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیلی. ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ میں پوچھ سکتا ہوں بیٹا کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ پرونا سے بول رہے ہیں. بہت عمدہ. ٹھیک ہے بیٹا، ابھی جواب دیں گے مولانا آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی دعا جو مولانا کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور بہترین انداز میں مولانا نے اس دعا کی وضاحت بھی فرمائی. اب
آپ کی لائن اوپن ہو گئی ہے, ٹیلیفون آپ اٹھائیے اور اب کال کیجئے. آپ کے مسائل کا وقت شروع ہو گیا. اپنے مسائل ابھی ہم تک بھیجیے اور آپ کا مسئلہ مولانا ابھی حل کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل آپ سوال کیجئے, مولانا جواب دیں گے. نمبر آپ کے پاس سامنے موجود ہے اسکرین کے اوپر. یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں, جہاں بھی ہیں آپ موبائل اٹھائیے, یوٹیوب آن کیجئے, یوٹیوب پہ براہ راست دیکھیے. ہمارا نمبر سامنے اسکرین پہ موجود ہے 9619648993. اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور آپ کال کر کے اپنا مسئلہ ابھی ہمارے حوالے کیجئے. ناظرین, ہمارے پاس روزانہ جو کالز آ رہی ہیں, ہم آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے یہ پروگرام ترتیب ہی آپ کے لیے دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت بڑی تعداد میں ہماری خواتین, مائیں, بہنیں, گھر کی افراد یہ اس وقت افطار کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں. ایسے عالم میں اگر ہم مسائل سے بھی واقف ہوتے رہے اور کام بھی ہوتا رہے تو کتنی اچھی بات ہے. روزے میں ہمیں کھانے پینے کی فکر کے ساتھ مسائل کی بھی فکر کرنا چاہیے. آئیے کال لے لیتے ہیں سب سے پہلے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو مولانا کو چنتا ہوگا ہے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کو روزہ رکھنا ہے 5 سال کا, تو اس کو لالچ دے کے روزہ رکھا سکتے کیا؟ اس کو روزہ سے لگا تو آپ سے لا کے دے دی ہوتا ہے, اس کو لالچ دے سکتے ہیں. چلیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ شہری کا ٹائم 5 بجے ختم ہوتا ہے, تو کیا نماز ہم جو پڑھ رہے تھے کچھ نافذہ ہو گیا, 5 منٹ ہو گئی تو پانی پی سکتے اس وقت, یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا 5 بجے تک کا آ گیا نا, 5 بجے تک آپ کا جی. 5 بجے ختم ہوتا ہے ہم لوگ شہری کا ٹائم, اور ہم پڑھ رہے تھے نافذہ, تو 5:10 کے اوپر ہو گئے, اس وقت پانی پی سکتے کیا؟ ٹھیک, چلیے. خدا خدا حافظ. خدا حافظ. جی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی. تو ہم 3 چولہوں کا وضو کرتے ہیں, چہرے کا, راتوں کا, تو کیا یہ ٹھیک ہے یا پورا وضو کرنا ہے؟ اچھا, یہ سوال ہمارا. ٹھیک. غلط پانی میں رہے تو ہے تو نہیں کرتا, ڈائریکٹ چہرے کا چہرہ دھونے سے ہاتھ بہتر بہتر ہے بدلنی. اور کوئی سوال آپ کا؟ انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. جی. تو ناظرین, ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں, آپ بھی ٹیلی فون اٹھائیے اور سوال پوچھنے والوں میں آپ اپنا نام درج کرائیے. ہم آپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. ہم شروع میں کچھ سوالات لے لیتے ہیں, پھر مولانا کی طرف چلتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا سوال پوچھیں اور آپ کی کال آتی رہے تو درمیان میں انٹرپٹ ہوتا ہے, اور مولانا اگر جواب دیتے رہیں گے اور بیل ہوتی رہے گی, ہم آپ کی سوال نہیں لے پائیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ اپنے سوالات درج کرا دیجئے, پھر میں مولانا کی خدمت میں چلوں گا, مولانا آپ کو جواب دیں گے. روزانہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں 5 بجے سے 6 بجے تک شام کو پیش کیا جاتا ہے, اور بعد میں یہ پروگرام ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. لہذا آپ اس پروگرام کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. یقیناً جن لوگوں کے یہاں زینبیہ چینل آ رہا ہے وہ زینبیہ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن کسی کے اگر نہیں آ رہا ہے اور جن شہروں میں نہیں آ رہا ہے وہاں آپ موبائل پہ یوٹیوب کے ذریعے ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں براہ راست. آئیے, ہمارے پاس جو سوالات آ چکے ہیں ہم اسے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں تاکہ جواب کا سلسلہ شروع ہو. پہلا ہی سوال ہے حضور بارہ بنکی سے. ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی بچی کی شادی کے لیے جہیز اور زیورات وغیرہ اکٹھا کیے,
مگر قسمت میں یاوری نہیں کی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کا سامان ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، جیولیز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں. اب ہماری خمس کی تاریخ آ گئی، ہمیں خمس دینا ہے تو کیا جو مال ہمارے پاس رکھا ہے اس میں سے بھی ہمیں نکالنا پڑے گا. خمس خود انسان کی سیونگ اور انسان کی بچت پہ ہوتا ہے. تو جو مال دوسرے کا امانت کے طور پہ رکھا ہے اس میں تو خمس نہیں ہے، وہ امانت ہے. اور اگر بالفرض آپ اس کی مالک ہیں اور آپ کو اختیار ہے اس میں تصرف کرنے کا، آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے، تو بھی یہاں پر جو چیز آپ نے بیان کیا کہ جیسے کا سامان یا زیورات ہیں، یہ سامان ایسے ہیں کہ جہاں جس نے رکھا تھا اگر اس کی حیثیت کے مطابق ہے تو خود اس پر بھی اس پر خمس واجب نہیں تھا. لہذا اب کیونکہ اس بچی کی شادی کے لیے یہ سامان اس پر خمس نہیں ہے، جو حیثیت کے مطابق ہے. اور اگر حیثیت سے زیادہ ہے تو پھر اس کے اوپر خمس ہوگا، لیکن کیونکہ حیثیت کے مطابق ہے خمس نہیں ہوگا. لیکن خمس اسی پر ہوگا جو جس کا مال ہے، جو مالک ہے. امانت دار کے اوپر خمس امانت میں نہیں ہوتا. تو یہ اس کی ملکیت تو وہ بیٹی کے اوپر ہے، بیٹی مالک ہے. ظاہر ہے اگر میراث ملی ہے تو بھی اویس سستانی نے یہ حکم دیا ہے کہ میراث میں بھی فتویٰ یہی ہے کہ خمس نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ آپ کے پاس امانت رکھی ہے لہذا آپ کو بھی نہیں نکالنا ہے، اور اگر والد نے وراثتاً بچی کے لیے چھوڑا ہے اور اس کی وارث بیٹی ہے اور کوئی اور نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ میراث پر بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق مولانا کہہ رہے ہیں کہ خمس نہیں ہے، لہذا اس پر خمس نہیں نکلے گا. اور آپ کی اپنی بچت پہ خمس ہے لیکن کسی کی رکھی ہوئی امانت پہ خمس نہیں. بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حضور تیسری رکعت میں تشہد کی منزل میں شروع کیا اور 2 کلمہ پڑھا بھی، اب صرف جب تک یاد آ گیا کہ یہ تیسری رکعت ہے اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد ایک کنفیوژن ہے کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم نے اس پوزیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو کنٹینیو کرنا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے. نماز صحیح ہے. اور اگر تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ بھی گئے اور پڑھ بھی لیا، اضافہ یعنی عمل زیادہ ہوا ہے تو ایک سجدہ سہو کافی، سجدہ سہو کر لیں کافی ہے. اور نماز صحیح ہے. نماز تو کسی بھی حالت میں توڑنا نہیں ہے، نماز صحیح ہے. آپ اپنی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کر لیں. ٹھیک ہے. ایک سوال اور آیا ہے کہ ہم ہر برس خمس نکالتے ہیں اپنی تاریخ پہ. خمس نکالنے کے بعد جو پیسے ہمارے پاس تھے وہ ہم نے ایک کمپنی میں جمع کیا اور درمیان میں کمپنی سے وہ پیسہ نقصان کے ہونے کے بعد ہم نے واپس لے لیا. کمپنی نے کچھ پیسے کاٹ کے ہمیں واپس کر دیے. اب جو پیسے ہمیں واپس ملے ہیں، اب جو تاریخ آ رہی ہے اس تاریخ میں یا اس کے پہلے اس پیسے پر بھی خمس پھر سے نکالنا پڑے گا. جو خمس نکالا ہوا پیسہ ہے اس پر خمس نہیں نکالا جائے گا. اگر خمس نکالا ہوا پیسہ مثال کے طور پر 1,00,000 روپے تھے، 20,000 خمس نکال دیا تو اب یہ 80,000 جو بچا یہ کہیں بھی رکھا جائے کہیں بھی تو اس کے اوپر خمس دوبارہ نہیں ہے. اور اگلی تاریخ آنے کے بعد بھی وہ رکھا ہوا ہے تو پھر بھی نہیں ہے نا. جو خمس نکال چکے ہیں جس میں اس میں خمس نہیں ہے. بہتر. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اندر سے بول رہا ہوں منیر احمد. جی منیر صاحب جی سوال پوچھیے. میری عرضی ہے کہ یاسین شریف ہو گئے پڑھی جائے تو ہر آیت کے بعد معنی پڑھنی چاہیے یا جائے پڑھا یاسین کوئی پڑھ ہے کس کی زیادہ فضیلت ہے؟ ہر آیت کے بعد ہر آیت کے بعد معنی پڑھے. ہر آیت کے بعد معنی. جی
ٹھیک ہے، ہر آیت کے بعد پڑھیں. پڑھ کے پہنچتی جائے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ فضیلت کس کی ہے؟ دوسری غلطی ہے کہ میری والدہ صاحبہ رات کو 3:30 بجے دروازے کی طرف دیکھ کر سلام کر رہی تھی. جی تو میں نے فوراً بھاگ کے ان کو گود میں لے لیا جی اور ان کے کان میں بولا پڑھیے محمد رسول اللہ. ٹھیک. انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد پڑھ کے ان کی آنکھ بند ہو گئی. جی تو ان کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سوال ہے میرے. بہتر ہے مولانا، جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ جو پیسہ ہے، یہ پیسہ ان کی جب ہم اگلی تاریخ آ گئی تو اس میں وہ بچت میں شمار نہیں ہوگا. نہیں، خمس نکالا ہوا جو پیسہ ایک بار جس سے خمس نکالا گیا ہے وہ رکھا رہے گا تو بھی اس میں دوبارہ خمس نہیں نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. مخلوط ہو گیا، مل گیا، نکالے ہوئے اور بغیر نکالے ہوئے مل گیا اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا نکالا ہوا ہے کون سا نکالا ہوا ہے، تو پھر نکالنا پڑے گا سب پہ جب تک کہ یقین نہ حاصل ہو جائے. ورنہ اگر الگ رکھا ہوا ہے اور الگ ہے بالکل تو اس میں دوبارہ نہیں نکالا جائے گا. شکریہ، بہت شکریہ. ایک سوال آیا ہے پونا سے، محمد سلموں کا سوال ہے. بچہ ہے، اس نے پوچھا ہے کہ میں روزے کی حالت میں کیا سوئمنگ کلاسز جا سکتا ہوں؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی دامت اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ظاہر سوئمنگ کریں گے سر ڈبانا ہوگا تو شدید مکروہ ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اب اگر واقع ضروری ہے اور کلاس میں جانا ہے تو جا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور اگر وقت ہو اور اگر سیٹنگ ہو سکے تو افطار کر کے جائیں تاکہ کوئی اس مکروہ سے بھی بچ سکیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، سوئمنگ کریں سر نہ ڈبائیں. بہت اچھا ہے، پورا سوئمنگ کرتے رہے سر نہ ڈوبائے تو یہ کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو بیٹا آپ دو کام کیجئے، اگر ٹائم ایڈجسٹ ہو سکے تو دن کے بجائے آپ مغرب کے بعد رات میں جائیے. ممکن ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہوگا، تو آپ دن میں اگر جانا چاہیں تو جائیں، سوئمنگ کریں. یہ احتیاط کیجئے کہ سر نہ ڈبائیے. بغیر سر ڈبائے ہوئے آپ سوئم کیجئے. اگر سوئمنگ کے درمیان میری غلطی سے یا بھولے سے سر ڈوب بھی گیا تو بھی روزہ آپ کا خراب نہیں ہوگا، روزہ رہے گا. البتہ کراہیت ہے، مکروہ ہوگا، تو بہتر تو یہی ہے کہ مکروہ سے بچایا جائے. اگر آپ سوئمنگ کیجئے، صرف سر نہ ڈبائیے اپنا. بہت شکریہ حضور. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ بچے کو 5-6 برس کا ہے، اس سے کچھ لالچ دے کر کے کہ کھانے پینے کی کسی طرح سے لالچ دے کر کے اسے روزہ رکھوایا جا سکتا ہے؟ اگر اس لالچ دینے سے اس کی عادت اسی لالچ پہ بن جائے تو نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ لالچ دیا اور کام بن گیا تو ٹھیک ہے. ویسے بھی اگر بچی ہے تب تو صحیح ہے کہ 6 سال 7 سال 5 سال میں اس کو لالچ دے کے ہی روزہ رکھوایا جائے. لیکن لڑکے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے. بہرحال کہیں نہ کہیں سے اس میں جھوٹ آ جائے گا اور جھوٹ سے اگر تعمیر ہو تو یہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ بچہ چھوٹا ہے اور چھوٹے بچے کو آپ شوق دلائیے اپنی باتوں کے ذریعے، اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے کہ بیٹا روزہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے، عمل ہے،
روزہ رکھنا پڑے گا. اس طرح اس کو تشویق دلائیے تو زیادہ بہتر. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا نبی بھائی سوال تھا. جی پھر بھائی فرمائیں. کسی لیڈی کو جی روزے کی حالت میں پیریڈ ہو جائے تو وہ روزہ باقی رہے گا یا اس کے لیے کیا چلائے گا؟ روزہ کرے کنٹینیو ہوگا؟ ٹھیک بہتر ہے جناب. اور کوئی سوال؟ جی بہتر ہے. ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. سحر کا وقت ختم ہو گیا اور ہم نافلہ پڑھ رہے تھے. نافلہ تمام کر کے 2 منٹ 3 منٹ گزر چکے تھے. ہم نے سوچا کہ ایک بار پھر پانی پی لیں, دن بھر بھوکے رہنا ہے. پانی پی لیا تو روزے کو کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا سحر کا وقت ختم ہونے. مگر یہ کہ خود سے اگر انسان نے کوئی وقت معین کیا ہو اور ابھی وقت باقی ہے تب تو ٹھیک ہے. یہ سوچا کہ بس اب ہم نہیں کھائے پیئیں گے اور پھر نافلہ پڑھنے لگے اور پھر, لیکن اگر جو وقت ہے شہر میں اور جو ٹائم بتایا گیا ہے اگر اس کے مطابق اگر سحر کے وقت کے گزرنے کے بعد کچھ بھی کھایا پیا جائے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. نہیں, انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. جیسے آج 5 بجے کا وقت تھا مثلا, انہوں نے تو وضاحت کر دی ہے. اگر 5 بجے کا وقت تھا تو پھر اس کے بعد پھر نہیں کھا پی سکتے. 5:02 پہ نہیں کھا سکتے. بہرحال جو وقت ہے ترک سحر کا اس کے بعد نہیں کھا پی سکتے. جی ٹھیک ہے. اس میں یہاں میں رک کر کے ایک سوال میرے پاس آلریڈی موجود ہے کہ سحر اور ترک سحر کا اور آغاز افطار کا صحیح وقت کا تعین ہم کیسے کریں؟ ترک سحر یا بہرحال قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ خیط اسود اور خیط ابیض سفید تاگا سب کالے تاگے سے جدا ہو جائے. آسمان پہ دیکھ کے اگر انسان کو اتنی مہارت ہے تو دیکھ لے اور اس سے صبح صادق کا تعین کر کے انسان اس وقت کر سکتا ہے. لیکن آج ہمارے لیے سب کچھ انٹرنیٹ پہ, یعنی سائنس کی ترقیوں نے یہ چیز بتا دیا ہے کہ صبح صادق کب ہے اور سورج کب غروب ہوتا ہے, مغرب کب ہے. تو اس لیے سائنس کی مدد لیں, بالکل جائز ہے, اور اس سے جو وقت معین ہو رہا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں. شریعت نے اس کو حجت قرار دیا ہے. مثلا افطار کرنے کے لیے سورج کا غروب ہونا ہی صرف کافی نہیں ہے, بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا ہے زوال و حمرت المشرقیہ, غروب کے بعد نماز مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ مغرب کا وقت ہونا ضروری ہے. یعنی مشرق سے سرخی بھی بالکل ختم ہو جائے تب وہ مغرب کی نماز اذان کا وقت ہوتا ہے اور وہی افطار کا وقت ہے. اذان کے وقت انسان کا روزہ کھل جاتا ہے. سحر میں بھی اسی طریقے سے صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے اس کے مطابق انسان اگر دیکھے. بہرحال جو وقت معین کیا گیا ہے جو جنتریوں میں اور کیلنڈروں میں, اس کے مطابق عمل کرنے سے وہ حجت ہیں. اگر بھروسے مند ادارے اور بھروسے مند انسان نے دیا ہے تو وہ حجت ہے, اس پہ عمل کرنے سے انسان کا روزہ صحیح ہے. اچھا, عام طور پر نماز فجر کا جو وقت ہے اس کے قبل تک سحر کا وقت ہوتا ہے, تو اس کے قبل کتنا پہلے ہم ترک کر دیں؟ یہ ٹائم ٹیبلز میں بھی تو دیکھیے یہ بہرحال نہیں معلوم, یہ اتنی ترقیوں کے بعد بھی یہ شکل کیوں خراب ہے اور کیوں اس طریقے کا, وہ شاید ہماری کمزوری ہے ہمارے ملک میں, یعنی ہم علماء اور اہل علم اس کو حل نہیں کر پا رہے ہیں, کیا ہے. ورنہ ایران میں, عراق میں, ان جگہوں پر جو ترک سحر کا وقت ہے وہی اذان کا وقت ہے. مجتہدین نے کیا کہا ہے, جو ترک سحر کا وقت ہے وہی اذان کا وقت ہے, یعنی اذان کے وقت ہی سحر ترک کرنا ہے. اب رہا سوال یہ کہ احتیاط, تو احتیاط میں مثلا خود آغا سیستانی کا فتویٰ ہے, آغا خامنئی کا فتویٰ ہے کہ کم سے کم 5 منٹ 6 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھیں. جی اب ہمارے ملک میں شاید علماء نے اسی کو
احتیاط کو ہی کی شکل کو یہ کہہ دیا ہے کہ مثلا اذان کا وقت 10 منٹ کے بعد ہے، 15 منٹ کے بعد ہے ترک سحر کے، شاید اس لیے کہ مثلا کوئی فوراً اذان کے بعد نماز نہ پڑھ لے اور وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے شاید اذان کا وقت دیر میں رکھ دیا ہے۔ لیکن اصل تو یہی ہے کہ جو ترک سحر ہے وہی اذان کا وقت ہے۔ ترک سحر کے وقت اگر کسی نے اذان دیا اور اس کے بعد 5-7 منٹ کے بعد کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ مسئلہ بہرحال کیوں ہمارے یہاں یہ الجھا پڑا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم۔ چلیے ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ وضو کے وقت کلی کرنے میں یہ خطرہ اگر ہو کہ پانی کہیں حلق کے اندر نہ چلا جائے یا مثلا منہ کی تری بھی حلق کے اندر نہ جانے پائے، ایسی صورت میں اگر ہم بغیر ناک پہ پانی ڈالے اور کلی کیے ہوئے صرف چہرہ دھلیں اور ہاتھوں کو دھولیں اور مسح کر لیں تو ہمارا روزہ ہو جائے، وہ نماز ہو جائے گی؟ وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، لیکن کیوں اپنے آپ کو ثواب سے محروم کریں؟ شریعت میں اجازت دیا ہے، کلی کرنا ہے، مزمزہ جو کرنا ہے وہ منہ کے اندر حلق کے اندر پانی جانا ہی نہیں ہے، احتیاط سے کرے، شک میں نہ پڑنا ہے۔ انسان کو شک میں نہیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے کہ پانی چلا جائے گا اور یہ ناک میں ڈالیں گے تو ناک میں پانی رکھ کے اندر کھینچنا تو نہیں، صرف ناک میں ڈالنا ہے۔ اتنی تیز تو، اور اگر خدا کا یہ کرم ہے آپ کے اوپر اور کہ آپ کی ناک اتنی فاسٹ ہے کہ آپ ذرا سا پانی بھی کیجئے تو فوراً حلق میں چلا جائے تب تو واجب ہے پھر احتیاط کرنا، ورنہ ہوتا نہیں ایسا۔ انسان ان سنت کو نہ چھوڑے، ہاتھوں کو دھونا وضو سے پہلے، یعنی وضو کے بعد ہاتھ کو دھو لیا، پھر 3 بار کلی کیا، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، یہ سب مستحبات ہیں اور اس کے فائدے دنیا میں ملتے ہیں۔ لہذا خود کو شک پہ نہ ڈالیں۔ اگر یقین ہے کہ کلی کرنے سے یا ناک میں پانی ڈالنے سے حلق میں پانی چلا جائے گا تو پھر تو پرہیز کرنا، بچنا ضروری ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ البتہ اگر صرف چہرے پہ بھی پانی ڈال رہے ہیں اور ہاتھوں کو دھو کے مسح کر رہے ہیں تو وضو صحیح ہے، بالکل مکمل وضو ہے۔ تو علیزہ میاں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کلی کیجئے اور آپ کو جو طریقہ وضو کا بتایا گیا ہے معصومین کے اقوال کی روشنی میں اس کے مطابق آپ وضو کیجئے، اور آپ بلا وجہ شک اور وسوسے میں نہ پڑیے کہ ہم کلی کریں گے تو حلق میں پانی چلا جائے گا، نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو پانی اتارنا نہیں ہے، آپ کلی کر رہے ہیں، اگر کہیں ایک آدھ بوند 2-4 بوند غلطی سے چلی گئی تو اس پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ منہ میں کلی لینا، پانی لینا ہے اور تھوک دینا ہے، منہ میں لینا ہے اور تھوک دینا ہے، اس طریقے سے کلی کرنا ہے آپ کو۔ تو آپ یہ عمل انجام دیجئے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ آپ ثواب سے کیوں محروم رہ رہے ہیں کہ ہم وہ شارٹ کٹ وضو کر لیں، وضو تو ہو ہی جائے گا لیکن باقی ثوابوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ہلو ہلو جو شرع قدر کے جو اعمال ہوتے ہیں جی، تو وہ بہتری کے پاس جائے کر سکتے ہیں، آگے راستے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر میں ہمارے مرحوم والدین کے فوٹو ہے تو مطلب پیٹ کے پیچھے آگے نہیں ہے، ویسے فوٹو لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، خدا خدا ایک سوال اور حضور کے ہمارے سانتا کروز سے سوال آیا ہے کہ تلاوت کلام پاک ہو رہی ہو تو اس میں کیا ہر آیت کے ساتھ اس کا معنی پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کو بغیر پڑھے ہوئے جب دیکھنے میں ثواب ہے تو پھر تو جو پڑھ رہا ہے تو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر کوئی اس کو آیتوں کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو، اس کے ترجمے کو پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے تو اور ثواب ہے۔ یہ سب تو قرآن کے ثواب کے درجات ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کو بخشنا ہے تو صرف قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے بخش دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
اچھا، تو قرآن کی آیتوں کو پڑھیں آپ، ثواب ہے، لیکن اگر آپ معنی پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیت بھی پڑھیے، معنی بھی پڑھ لیجئے، اور ابھی پڑھیے، بعد میں پڑھیے، ساتھ میں پڑھیے، کہیں کوئی اشکال نہیں ہے، جیسے آپ کے پاس وقت ہو اور جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ تلاوت کیجئے۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اسے چھونا بھی ثواب ہے، اسے پڑھنا بھی ثواب ہے، اسے سننا بھی ثواب ہے، ہر اعتبار سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، تو آپ اس کو پڑھیے اور جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیے، تلاوت کیجئے، تلاوت کے بعد معنی پڑھنا ہے معنی پڑھیے، معنی کے بعد اس کی تشریح لکھی ہوتی ہے آپ اس کو پڑھیے، یہ سب وقت آپ کا قرآن مجید کی تلاوت میں شمار ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔ ایک سوال انہوں نے کیا ہے حضور کہ ہم نے شب میں خواب میں والدہ کو دیکھا کہ وہ دروازے کی طرف جا رہی ہیں اور ادھر رک کر کے سلام کر رہی ہیں، پھر میں دوڑ کے گیا اور میں نے ان کو گود میں اٹھایا، پھر میں نے ان سے کہا کلمہ پڑھیے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد ان کی آنکھ بند ہو گئی، تو کیا میری والدہ مرحومہ جنت مکان ہوں گی؟ یہ سوال لے لے پھر آپ جواب دیں۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، یہ روزانہ والا صدقہ ہے، ٹھیک، چلیے اور کوئی سوال آپ کا؟ کوئی بات نہیں، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ممبئی سے، ٹھیک ہے، جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لیجیے آپ انشاءاللہ۔ اس کا بتاتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ جی حضور، یہ والدہ کا شب میں نظر آنا کوئی حرج نہیں ہے، خواب میں اچھی حالت میں دیکھا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یقیناً آپ کی دعائیں اور ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر بہترین جگہ اعلیٰ علیین مقام حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس طریقے سے خواب میں دیکھا ہے تو جو اچھے حالت میں ہوتے ہیں انہیں کو انسان اچھی حالت میں دیکھتا ہے۔ جی، وہ بہرحال ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ نظر دلا دیں ایصال ثواب۔ بالکل، قرآن ہے اور جو ایصال ثواب کے ذریعے ہیں، اور نظر و نیاز، یتیموں اور مسکین غریب کو کھلانا، یہ سب تو بہتر۔ والدہ نے آپ سے ملاقات کی ہے تو ان کی ضیافت ضروری ہے، تو ضیافت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نظر دلا دیجئے، کسی غریب یتیم مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، اس کو افطار کرا دیجئے، فاتحہ دلا دیجئے، انشاءاللہ اس سے مزید ان کے درجات بھی بلند ہوں گے اور آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ایک سوال اور ہے حضور کہ یہ کال لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہلو ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال پوچھیے۔ جی اور کوئی سوال؟ ابھی تک جو اسکول جا رہا تھا تو 6 بجے آتا تھا، تو 6 بجے نماز چھوٹ جاتی ہے، گھر آتا ہے۔ جی ابھی 2 دن میں چھٹیاں کیونکہ چھوٹے میں روزے برابر ہوتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ٹھیک، چلیے اور کوئی سوال؟ ہاں ایک سوال آ رہا ہے جی ہم طرح سے رہتے ہیں تو ہمارا ایسے سیریل میں زیادہ رہتے ہیں، تو مجھے جیسے صبح جب نماز کے لیے جاتا ہے
تو جاتا نہیں تو کبھی گھر میں جاؤ کی کہاں سے پڑھ لے گا پھر زیادہ تو دوستوں کا دینا ہم مسجد جانا ہوتا ہے تو آپ لوگ نہیں جب آپ کو دیکھتے تھے ہم پورے ہاتھ ڈال کے بات کرتے ہیں ہم نہیں چاہتا ہوں تو ہاتھ کو کرتے تو میرا تو بولتے جیسے تم یہاں پر پڑھے ویسی نہیں آئے تو ویسی پڑھو جیسا اپنی رکھ دے جاؤ ایسا اچھا نماز پڑھتے ہیں آپ سمجھ نہیں آ رہا اچھا، یعنی وہاں نماز پڑھنا درست ہے یا غلط؟ جی بہت مطلب ہمارا میں ساتھ پڑھ لی تو صحیح ہے پڑھ لی لیکن جو آگے کا پودا آتے ہیں تو جاتا ہے کہ دور پڑتی ہے اور دنیا کی ہماری کیا ہے ٹھیک، بہتر ہے. چلیے، اور کوئی سوال آپ کا؟ انشاءاللہ خدا حافظ. خدا حافظ، فی امان اللہ. جی حضور، اب ہم یہ سوالات لے رہے تھے، جلدی سے ہمارے پاس اب سوالات آ چکے ہیں. بسم اللہ. کہ روزے میں اگر کوئی خاتون حالت نجاست میں چلی جائے تو اس کے بعد پھر روزہ تو اس پر ہے نہیں، مزید کیا ہے کام ہے اس حوالے سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت بھی اول وقت ہو یا آخر وقت ہو یا وسط بیچ میں ہو، کسی وقت میں بھی اگر یہ نجاست کی حالت پیدا ہو گئی تو روزہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن اور اس دن کے بعد سے پھر روزہ قضا کرنا ہوگا. اور کوئی حکم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ہے تو جی جتنے دن بھی اس حالت میں رہیں گی اتنے دن کے روزہ نہیں قضا اور کرنا. جب انشاءاللہ ماہ مبارک کے بعد اس کی قضا کرنا ہے. اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. جی. اب یہ انسان سوچیں کہ ابھی تو بس ایک 15 منٹ بعد روزہ کھلنے والا تھا تو شاید میرا روزہ صحیح ہو جائے یا نہیں، ہم بچے ہوئے ہیں روزہ. نہیں، 15 منٹ بھی اگر بچا ہے، 5 منٹ بھی بچا ہے افطار کرنے کے لیے، ابھی اذان مغرب سے 1 منٹ بچا ہے اور انسان نے یہ دیکھا کہ یہ حالت پیدا ہو گئی تو اس دن کا روزہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا. افطار کے قبل اگر یہ حالت ہوئی تو اس دن کا بھی روزہ چلا جائے گا. اس کے بعد جب تک آپ اس حالت میں ہیں اس وقت تک آپ کا روزہ نہیں. اعمال شب قدر نماز مغربین کے بعد فوراً کیا جا سکتا ہے یا نصف شب میں ہی کرنا درست ہے؟ شب قدر کو شب احیاء کہتے ہیں، یعنی رات بھر جاگنے کی شب ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان کچھ دیر دعائیں، قرآن، یہ سب کر کے اپنے آپ کو آمادہ کر کے پھر اس کے بعد اعمال کو انجام دے، ورنہ شب قدر کے اعمال کو جس وقت بھی چاہے انسان انجام دے سکتا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ. اگر گھر میں مرحومین کے فوٹوز لگے ہوں تو گھر میں نماز ہو سکتی ہے؟ فوٹو جی سامنے نہیں ہونا چاہیے، پشت پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں نماز پڑھ رہے ہیں اس سے سامنے نہیں ہونا چاہیے، مکروہ ہے. مکروہ ہے، ذہن بٹتا ہے، پیچھے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مرحومین کے نام پہ اگر صدقہ نکالنا ہو تو کیا ہر مرحوم کا نام الگ الگ لے کر صدقہ نکالنا چاہیے یا 10 روپے میں سب کو نکلا دینا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی صدقہ نکالا جا رہا ہے نیت کر لینا کافی ہے، سب کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. نیت کر لینا کافی ہے، 2 4 10 20 کا نام ایک ہی ذہن میں آ گیا اور بس دے دیا، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. جتنے لوگوں کا آپ چاہے نام لے لیں، پروردگار کے یہاں عمل کی اہمیت ہے. آپ کا عمل بہتر ہے تو انشاءاللہ صرف قبولیت حاصل کرے گا. آپ ایک صدقے میں کئی لوگوں کے نام لینا چاہیں لے سکتے ہیں. بغیر نام لیے ہوئے تمام مومنین و مومنات کے لیے دے دیجیے تو یہ اور اچھا کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بہت اچھا ہے. انشاءاللہ. بیٹا روزہ تو رکھتا ہے مگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے. بہرحال اس کو نماز کی اہمیت کو بتانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ روزے کا فائدہ نہیں ہوگا بغیر نماز کے. لہذا اگر ابھی بالغ نہیں ہے تو تربیت کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں ان سے بتایا جائے اور وقتاً فوقتاً اس کو نماز کی اہمیت کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے. اگر محبت سے نماز کو اس کے قریب لایا جائے گا تو انشاءاللہ وہ ادا بھی کرے گا اور پڑھے گا. لیکن اگر ضد کی جائے گی یا اس کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. البتہ اگر بالغ نہیں ہے اور
روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ نماز ہی پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو بیٹے پہ اگر روزہ واجب ہے تو روزہ اسے رکھنے دیجیے آپ، نماز بھی واجب ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو شوق دلائیے، دھیرے دھیرے اسے بیٹھ کر کے بتائیے، نماز کی اہمیت بتائیے، خوف خدا دلائیے، کچھ واقعات سنائیے، اس طریقے سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ آمادہ ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ جس کی نگاہ میں حکم پروردگار کے پیش نظر روزے کی اہمیت ہے، وہ نماز کی اہمیت کو بھی انشاءاللہ سمجھے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھے گا۔ اب نماز کے لیے یہ خود کہہ رہی ہیں کہ وہ خدا مسجد یا مغل مسجد دور ہے، وہ نماز پڑھنے نکلتا ہے تو گھر کے سامنے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں چلا جاتا ہے۔ اب وہاں ظاہر ہے کہ وہ مسجد اہل سنت حضرات کی ہے، اہل سنت حضرات ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کھول کے پڑھتا ہے۔ تو اس کے دوستوں نے اس سے کہا ہے کہ تم یا تو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہو ویسے پڑھا کرو، یا پھر اس مسجد میں نہ پڑھا کرو۔ اب وہ کیا کرے؟ افسوس کا مقام ہے، بہرحال مسجد خدا کی ہوتی ہے۔ بہت سے علماء کا ایک بہت بڑا اجلاس تہران میں ہو رہا تھا، دنیا اسلام کے بڑے بڑے مفکرین تھے، اس میں لبنان کے ایک بہت بڑے مصر مفتی نے یہ کہا امام خمینی سے کہ آپ کے یہاں سنیوں کی مسجد نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ مسجد سنیوں کی ہوتی ہے، شیعوں کی ہوتی ہے، بریلیوں، دیوبندی؟ نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر سب کے لیے ہے۔ کہ ہمارے یہاں جتنی مسجدیں ہیں سب میں شیعہ سنی ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ افسوس ہے کہ یہ امتیاز برقرار کیا گیا ہے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان اور پورے بر صغیر میں کوئی ایسی شیعہ مسجد نہیں ہے جہاں پر اہل سنت حضرات آ کے نماز پڑھیں تو انہیں روکا جائے، بلکہ ہم تو تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہیں پر بمبئی میں پھول والی مسجد کہی جاتی ہے، وہاں پر لکھ کے لگا ہوا ہے باقاعدہ امت اسلام کیا کہ الگ الگ فرقوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ لوگ آئیں گے اور کچھ ہوا تو خود جانیں، دھمکی کے ساتھ لکھا ہے کہ اس مسجد میں نہ آئیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اعلیٰ حضرت کی مسجد ہے۔ افسوس ہے اس طریقے کی باتیں ہونا۔ بہرحال اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک کو ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ آخر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ان جگہوں پر کوئی پابندی ہے کسی کے لیے؟ سب اپنے اپنے حساب سے پڑھتے ہیں نماز، سب ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ بچے ابھی تعمیری مرحلے میں ہیں تو ان کو غیر مذہب کے یہاں جانے سے روکا جائے، کیونکہ میرے سامنے ایسے نمونے موجود ہیں۔ ایک روز ایک تراویح میں شیعہ بچہ گیا، گھر آیا تو باپ ڈانٹنے لگا کہ کیوں گئے؟ ماں نے کہا ارے وہاں گیا ہی تو تھا، صرف کوئی مذہب تھوڑی بدل دیا اس نے۔ باپ خاموش ہو گیا۔ کچھ وہ پہلا دن تھا، کچھ سال گزرے کہ پھر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مکمل طور پر مذہب تشیع چھوڑ چکا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اور دوسرے مذہب میں۔ پہلے دن ماں نے اگر شہ نہ دی ہوتی تو شاید آج وہ بچہ مذہب اہل بیت کو مانتا اور اس کو فالو کرتا۔ لہذا احتیاط کریں، نہ جانے کون وقت کس طریقے سے کہاں سے شیطان آ جائے اور بہکا دے، لہذا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ہمیں مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے والوں میں، اور جب دم نکلے تو دم محبت اہل بیت پہ دم نکلنے والوں میں قرار دے۔ الہی آمین۔ شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور اب چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا لہذا ہم یہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی چینل آپ کی خدمت میں مسلسل پروگرامز پیش کر رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی چینل آ رہا ہے آپ خود بھی دیکھیے، دوسرے لوگوں کو بھی آپ اطلاع دیجیے، اور اگر براہ راست ٹیلی ویژن پہ نہیں آ رہا ہے تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کو بتائیے اور اس کا لنک بھیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑیں، آپ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں اور ہم بھی ثواب کے مستحق قرار پائیں۔
انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہو. خدا حافظ.